اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی نجات کے لیے آئین کو مقرر کیا ہے۔ اس آئین کو انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے، تاکہ انسان اس آئین کو اپنی زندگی میں عملی کر کے اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اس دنیا میں نجات حاصل کرے بلکہ آخرت میں بھی نجات حاصل کرے۔ اس آئین کو خداوند متعال نے قرآن کی شکل میں، خداوند متعال نے انبیاء کی شکل میں، خداوند متعال نے اپنے منتخب کردہ معصوم اماموں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ آئین نہ صرف ہمارے لیے لازم و واجب ہے بلکہ اس آئین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کسی آئین کے اوپر زندگی نہ گزارے وہ زندگی بے فائدہ ہے۔ اگر انسان کسی آئین کے اوپر زندگی نہ گزارے وہ زندگی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور انسان نہ صرف اس دنیا میں دربدر ہوگا بلکہ آخرت میں بھی دربدر ہی ہوگا۔ اس آئین کو پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا خداوند متعال نے سہارا لیا وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء نے اپنے اس فریضے کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جو خداوند متعال کی طرف سے ان تک معین ہوا تھا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا سورہ جمعہ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی وہ آئین کہ جو انسان کو ضلالت مبین یعنی کھلی گمراہی سے بچاتا ہے، وہ آئین کہ جو انسان کو آشکارا گمراہی سے نکال کر نور کے اجالوں میں لے کے آتا ہے، وہ آئین اسلام ہے۔ اور جس آئین کی خصوصیت یہ ہے، اس آئین کو پھیلانے والے انبیاء بھی انہی امتوں میں سے تھے کہ جن کے ذریعے سے خداوند متعال نے اس آئین کی تبلیغ کی۔ اور اس کے بعد خود خداوند متعال قرآن میں یہ فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو روز قیامت اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ یعنی یہ آئین کے جو خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہم اس ضلالت مبین، آشکارا اور کھلی گمراہی سے نکال کر نور کے اجالوں میں لانے کے لیے انبیاء کا بھی سہارا لیا اور ائمہ کا بھی سہارا لیا، اماموں کا بھی سہارا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی نبی یا امام نہ ہو، انسان کی زندگی بے فائدہ ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی نبی یا امام نہ ہو، انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی نبی یا امام نہ ہو، انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی نبی یا امام نہ ہو، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی نبی یا امام نہ ہو، انسان بھٹک جاتا ہے، انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ پس انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ کسی نبی کے زمانے میں ہے تو اس نبی خدا کے دستور کے اوپر عمل انجام دے۔ اگر انسان کسی امام کے زمانے میں ہے تو اس امام کی معرفت حاصل کر کے اس امام کے دستور کے اوپر عمل انجام دے، کیونکہ خداوند متعال نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اگر ضلالت مبین سے دور نکلنا چاہتے ہو، ضلالت مبین سے باہر آنا چاہتے ہو، کسی نبی کی پیروی کرو یا پھر کسی امام کی پیروی کرو۔ پس ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے لازم و واجب ہے کہ وہ یا تو اگر
نبی کے زمانے میں ہے تو وہ نبی کی پیروی کرے، یا اگر جس طرح آج کے دور میں کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، خداوند متعال نے رسول خدا کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پس آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، جس امر کی ضرورت ہے، وہ ہے امام، وہ ہے امام کی معرفت، وہ ہے امام کے قول کی معرفت، وہ ہے امام کے کلام کی معرفت، کیونکہ خود خداوند متعال جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ معشور کریں گے، یعنی زندگی میں جس امام کی پیروی کرتا رہا ہے، جس امام کے دستورات کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہا ہے، اسی امام کے ساتھ ہم اس انسان کو معشور فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلے امام کے جو امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، یعصوب الدین ہیں، وہ امام علی بن ابی طالب ہیں، وہ امام کے جن کی ساری زندگی عدالت کو نافذ کرتے ہوئے گزر گئی، وہ امام کے جن کی ساری زندگی تقوی کو اختیار کر کے تقوی کو تیز کرنے میں گزر گئی، وہ امام کے جن کی ساری زندگی زہد میں گزری، وہ امام کے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر، اس امام کی معرفت بھی ضروری ہے، اس امام کے کلام کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ ایام شہادت ہیں، اور ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ وصیت ہے در حقیقت امام معصوم کی، کہ جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو ضربت لگانے کے بعد جو امام نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ جو گفتگو کی، جو وصیت ان کو کی، وہ کون سی تھی؟ دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جس کو وہ امام مانے، جس کی وہ پیروی کرے، اس کے دستورات کے اوپر عمل بھی کرے، جس کی محبت دل کے اندر ہو اس کی اطاعت بھی کرے، اور وہ شخص، وہ ہستی، وہ امام کہ اگر وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص اگر اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا رہا ہے تو جو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے آخری ایام میں، وہ گفتگو بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، چاہے کہ وہ امام ہو اور وہ وصیت کر رہا ہو۔ توجہ طلب بات ہے کہ امام اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وصیت کے الفاظ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو بیان کریں گے کہ کس طرح کی وصیت امام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ آگے جو اس وصیت کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے کہ جو شخص اس وصیت کو سنے، اس وصیت کو پڑھے، کیا کرے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام اپنے آخری جو کلمات ہیں کہ جب ابن ملجم ضربت لگا چکا تو ضربت لگانے کے بعد امام نے حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو کیا کہا؟ وہ وصیت کے جو امام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کی، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کے جو مہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اخلائی اختیار کرو، اور دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ لگ جائے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا کہ جو تم سے روک لی جائے، یعنی دنیا کی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ بھاگنا کہ جو تم سے روک لی جائے، تم سے لے لی جائے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار بننا۔ سامعین محترم، اس
حدیث کے اندر، اس وصیت کے اندر وہ مہم نکات ہیں کہ جو نہ صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیان فرمائے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ وہ نکات ہیں کہ اگر پوری انسانیت اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں نجات حاصل کر سکتی ہے۔ نہ صرف اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں انسان کامیاب و کامران بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے تمام مسائل، تمام مشکلات اور تمام تنگیوں اور تمام مصائب کا حل اس وصیت کے اندر امام علی علیہ السلام لوگوں کو، امت کو، انسانیت کو، بشریت کو بتا رہے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص تقوی الہی اختیار کرے وہی کامیاب و کامران ہے، اور خدا کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے کہ جو باتقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک خدا کے نزدیک با کرامت اور باشرف انسان وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے آگے ہے۔ دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ آئے، یعنی دنیا سے دور بھاگنا، چونکہ یہ دنیا وہ چیز ہے کہ جو آج تک کسی کی نہیں بنی، آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ جو کہنا حق کہنا، جو کرنا خوشنودی خدا کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اللہ اکبر۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب دستور زندگی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں اس وصیت کے ان نکات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو واقعاً ہمارے لیے دستور زندگی ہیں، آئین زندگی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔